سعد رضوی صاحب نے بھی ہمت دکھائی. ان کو تھا یہ بیچارہ نکلتا کو نہیں ہے تو میں دھمکی لا دیا کہ سامنے بیٹھے. انجینئر محمد علی مرزا نئی نسل ایک بہت بڑا پلیٹ فارم جو ہے, ملین ویوز آتے ہیں ان کے, اور انہوں نے ایک بڑی نسل کو ٹریپ کر رکھا ہے. کیا کہیں گے انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں, آپ کا ریویو کیا, اور سیکنڈلی سر نئی نسل کے لیے آپ کیا انسٹرکشن دیں؟ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ وقتی ابال ہیں اور یہ وقتی لوگ آئے ہیں. ایسے فتنے پتہ نہیں اسلام میں کب سے چلے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو یہ تو بڑے بڑے ایسے فتنے آئے, پتہ نہیں معتزلہ آئے, پتہ نہیں کون کون بلائیں آئیں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا ان کے سامنے. اب مسئلہ یہ ہے کہ شاخ نازک پہ یہ جو بنے ہیں نا, یہ جو سوشل میڈیا کے بیس کے اوپر آئے, تو یہ شاخ نازک ہے. اس پر جو بھی فکر اور سوچ جناب مسلط کی جائے گی نا قوم کے اوپر, وہ ناپائیدار ہے. ہمیں تو اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے. اب آپ یہ کہیں گے تو وہ پھر وہ چھٹ جائے گا, وہ اور بات سے لگ جائے گا. ہم نہ اس کو اپنا مقابل سمجھتے ہیں, نہ ہمارے کارکنان اس کو اپنا مدد مقابل, وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں صرف ویوز اور یہ چیزیں لینے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے مقابل نہیں ہے. ان کو نہ ہم ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل ہیں. میں اس دن ان کو قابل سمجھوں گا جس دن وہ اس طرح میرے سامنے آ کے بیٹھ کے بات کریں. بہت زبردست, ٹھیک ہے. وہ کہندے نے جڑیاں دا پتہ میدان چ لگدا, پیڑے چ لگدا, ٹھیک ہے جی. جس دن انہاں دل ہوئے اور بڑی دور ہی گل ہے, ساڈے تک تاں کوئی ساڈے بال نہ بھی بہ گئے نا سامنے, تو پھر اس دن گل ہوئے گی. یہ تو بڑی دور دی گل ہے. ان کے پتہ تھی شہر دفعہ پھر باہر نکل آئے گا, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. نسیا نا کہندے نے شیر ہے جی, سعد شیر کو ہی کہتے ہیں. او سعد اور سعد ابن ابی وقاص, ہاں سعد ابن عبادہ, سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو کاغذی شیر ہے. ہاں دیکھیں ایک ہفتہ ہو گیا پورا, کوئی بیان نہیں آ رہا, چمچوں سے بیان دلوا رہا ہے, اور وہ چمچوں کے بیان بھی کوئی 200 بندہ دیکھتا ہے, کوئی 250, جدے 250 بھی 250 ساڑھے اسٹوڈنٹ ہوتے رہے. آپ نہیں سامنے آ رہا. اور انٹرنل رپورٹ جو ہمارے پاس ہے, انتہائی پریشان ہے یہ لوگ. وہ کہہ رہے ہیں میر صاحب نے کہ کم پایا. تو یہ اگر آپ یہ باہر نہیں آتا, اور یہ اکیڈمی میں جو میں نے اس کو بتایا کہ یہاں پہ آ جائے آن لائن, اور یہ خود سامنے نہیں آتا, تو چیلنج تو اس نے خود کیا تھا نا, میں نے تو نہیں سکھا کہ تو آ کے کیمیالی مشین تے چڑھ جا. یہ خود چڑھا. اس سے اندازہ لگائیں یہ صرف فیم حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. حقیقت میں ان کو پتہ ہے ان کے بزرگوں نے جو کام ڈالا ہوا ہے, نبی الاسلام کی شان میں گستاخیاں کی ہوئی ہیں. مجھ سے بڑا کون بریلوی رہا ہے؟ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. ہم تو اتنی نفرت کرتے تھے باقی لوگوں سے, یہ تو بعد میں پتا چلا کھرے ہی ہمارے گھر نکلا تھا. وہ بھی کیا دن تھے, ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں, ان جنوں کے بھی پیو ہیں. چشتی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ, صادق رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ پارٹی غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ مناظرہ کر سکتی تھی؟ نہیں, وہ تو اڑے ہی برا سی. اور دیکھیں کتنے یہ یعنی مجرم ہیں کہ میرے اوپر قادیانی کا الزام لگاتے رہے اپنی چوری چھپانے کے لیے. قادیانی تمہارا تھا ہے, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی. قادیانی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتا تھا جس طرح تم پڑھتے ہو, اور وہ حنفی ہے. ان کے اس وقت کے خلیفہ کا بیان ہے کہ ہم حنفی ہیں. We follow generally Imam Abu Hanifa's fatwa were very largely accepted by the Ummah, and unless we find reasons to disagree with him, we would generally follow the Fiqh Hanafiya. Investigate personally, directly. The overbearing principle should be that you follow Hazrat Imam Abu Hanifa. This is the entire attitude of Jamaat Ahmadiyya. اور ہم اور ہمارے اسٹوڈنٹس اس طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین. الحمدللہ. اور تمہارے لیے اس سے بڑھ کر, ہمارے لیے نہیں تمہارے لیے, تمہارے جو پیرانے پیر تھے شیخ عبد القادر جیلانی المتوفا 561 ہجری, انہوں نے غنیت الطالبین میں نماز کا طریقہ وہی لکھا ہوا ہے جو رفع الیدین کے ساتھ ہے, بخاری اور مسلم والا. اور تم ان کے نام پہ 11ویں کھا رہے ہو اور نماز پڑھ رہے ہو قادیانیوں والے طریقے پہ. یہ میں باتیں کرتا ہوں نا, پھر ان کو بڑی بری لگتی ہیں. کہتے ہیں جی ہمیں کہاں جا کے ملا دیا ہے. تم پچھلے 15 سال سے میرے اوپر قادیانی ہونے کا الزام لگا رہے ہو, تو بھائی قرآن نے تو کہا ہے کہ سورہ شورا میں برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اور سورۃ النساء میں کہا کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ ذکر کسی کے لیے پسند نہیں کرتا سوائے اس کے
کہ جس پہ ظلم ہو. یہ ظلم کرتے ہیں نا مجھے اس دجال کے ساتھ ملا کے. کون لوگ؟ جن کے بابوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہوئے. تو دیکھیں پھر بھاگ گیا وہ کتنا ڈرا ہوا ہے, کہتا میں کوئی بات کروں گا پھر چھڑ جائے گا. ہاں یہ ہے سچائی کی طاقت. ہمارے اسٹوڈنٹس کہتے تھے نا انجینئر صاحب اتنے ہارڈ لائنر کیوں ہیں؟ اللہ کے بندو یہ کچا کھا جاتے ہیں مجھے. میں نے انہیں نیزے کی نوک پہ رکھا ہوا ہے. ذرا سی کوئی بات کرے گا میں لا کے ہاتھ پھڑا دیں گا ایسی تیسی توڑی. کیونکہ میں نے تو فیصلہ کر لیا نا کہ میں نے تو نبی الاسلام کے مشن کی خاطر اپنی جان رکھی ہوئی ہے ہتھیلی پہ. میں نے تو کرنا ہے ختم نبوت کا کام. ختم نبوت کے کام کا مطلب یہ ہے کہ نہ غلام احمد قادیانی دجال بچے گا, نہ کوئی چشتی دجال بچے گا, نہ کوئی تھانوی دجال بچے گا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. دبو انہاں بابیاں نوں. وہ کہندے نا پی گیا جے تواڈے بابیاں نوں پی گیا جے. ہاں اوے پی گیا جے تواڈے پیواں پیراں نوں سر نکلو باہر. اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پے, اسی پھر بھی نوکری ادا کردے پے. اوے مرزے دے خلاف تواڈے پیو نے کرنیاں نے, نکلو باہر. سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں, مجھے بتائیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تماشا کرتے ہو پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا. مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو. اور جڑا تواڈے پیواں نوں پی گیا ہوں تسی چوپ بیٹھے ہو, اور نکلو باہر. اور کھا گیا تواڈے بابیاں نوں, کھا گیا جے, ڈکار بھی نہیں سلیا. سب فراڈ, جھوٹ, حرام خوریاں دین کے نام کے اوپر. ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر امت کو دھوکہ دیا. عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو بھائی میں تو انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں. اونٹ کڈو انہوں باہر, سعد رضوی نوں. ہاں آئے تھے. اس کا نائب امیر کہنا سی نا انجینئر نوں کڈو. اونٹ تیرے ساتھ نے آپ منے ہیں, اونٹ کاکا نہ کوئی کڈی. ہاں اسی تو تواڈے وڈیاں نوں کچھ نہیں سمجھتے. خادم رضوی صاحب پوری زندگی میرے کلپ دیکھ کے بھاگتے رہے اپنے ساتھ والوں, کہتے انہوں نہ چھیڑیو, انہوں نہ چھیڑیو. انہوں پتا سی کہ کھا جائے گا سارے نو, تو کھا گیا جائے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. تو یہ مجھے بائی چانس یاد آ گیا کیونکہ اس وقت یہ کسٹوڈین بنے ہوئے نا, ختم نبوت کے نام کے اوپر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. ختم نبوت اس دن ہوگا جس دن تم لوگ لاہور سے جب نکلو ان پبلشرز کی دکانوں کے باہر دھرنا دو جو چشتی رسول اللہ والی کتابیں چھاپ رہے ہیں, پھر میں مننا گا تو. آپ کو انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ مشہور کر کے بتایا ہوا, جی ہم نے تو یہ کیا, غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پہ ہمارے پیر میل علی صاحب نکلے, اور پیر میل علی نے تو خود چشتی رسول اللہ کا دفاع کیتے ہیں. شکر کرو اس دجال دے سامنے نہیں گیا, کالک مل دینی سی انہیں منہ تے. ساری کہانیاں بنائی ہوئی انہوں نے. ان کے اعلیٰ حضرت بھی چشتی رسول اللہ والی کتاب کی تعریف کر کے گئے اور کہتے ہیں یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. ہاں, اور ان کا چاچو اشرف علی تھانوی, اس نے بھی چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. ان کہتے ہیں کتاباں بدل گیا نے, اور تواڈے بابے تینوں وڈے دفاع کر کے گئے ہوئے ہیں, تو اسی کہتے ہیں کتاباں بدل گیا نے. اور چھڑ دو, آج تو 15-16 سال پہلے مناظروں میں حنیف قریشی صاحب نے خود اس کو شتیحات کہہ کے دفاع کیا ہوا ہے. شبلی بولے اس طرح پڑھ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اور ختم نبوت کے ڈاکووں, شبلی کو رسول بنانے والوں, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. کتاباں نہیں بدلیاں, گل مسئلہ کچھ اور ہو گیا, وچ انجینئر پہ گیا جو ہے. ہاں قادر دیا میں گلاں سناواں اپنے بابے دیاں تے تمہارے پٹھا کر کر کے ماراں. میں تو اللہ دی قسمیں ڈردا جڑیاں گلاں بابے غوث پاک نے فرمائیاں. آپ دا ایک مرید ہو گیا فوت,
ہن سنو، فرماتے ہیں ایک بندہ بہت ہو گیا تو اس کی قبر میں جب فرشتے اس کو عذاب دینے لگے نا گر سے، تو بابا اور چلے گئے قبر. ہن مرزا جیل میں بولے گا وہ تھے غوث پاک کہاں سے چلے گئے؟ ایک کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں. کتے دے دماغ میں جو پاؤنک تو سوا ککھ نہیں آؤں، ککھ نہیں آؤں کہ کیسے یہ قبر سے نکلے گئے. بابے اور فرماتے ہیں بھائی وہ مرید تھا میرا غوث پاک، تو میں نے اپنے رب سے کہا پروردگارہ نسبت میری ہے انہوں چھڑ دے. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ گل بڑی لمبی ہے میں وچوں حذف کر رہا ہوں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فرشتیوں ہٹ جاؤ پیچھے، عبد القادر وچ پہ گئے. اور جس کہتے ہیں نا چھڑ دو وچ عبد القادر پہ گیا جے، انہوں کے پتہ ہے انجینئر پہ گیا وچ. اے ٹوٹل وجہ جے. تو بھائی ان لوگوں کی غلط بیانیوں، فریب زدہ عقائد اور نظریات کے لیے یہی کافی ہے کہ ابھی تک ان کی جرت نہیں ہو رہی کہ چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ کی کتابوں کی پرنٹنگ بند کروائیں یا ان کے اوپر مقدمے کروائیں یا ادھر جا کے دھرنے دیں. اگر یہ مخلص ہوتے نا تو سب کو ایک طریقے سے ہانکتے جس طرح ہم ہانکتے ہیں. پہلی دفعہ میں نے یہ ٹرم انٹروڈیوس کروائی ہے، غلام احمد قادیانی دجال. یہ دجال کا لفظ میں نے آ کے جوڑا ہے. مجھ سے پہلے کوئی ان کا مولوی یہ لفظ نہیں بولتا تھا. اس کے ساتھ کوئی غلام قادیانی کہتا تھا، کوئی مرزا قادیانی کہتا تھا. میں نے ہمیشہ اس کا نام پورا لیا جو اس کا نام ہے، غلام احمد قادیانی دجال کا لفظ لگایا. یہ 29 دجالوں میں سے ایک دجال ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں جن میں سے ہر شخص یہ دعوے کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے. اور یہی حدیث ابو داؤد اور ترمذی میں ہے. اس میں آگے الفاظ ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. قادیانیوں کو علمی طور پہ اگر کسی نے للکارا ہے تو اللہ کے فضل سے اس فقیر نے للکارا ہے. میری ویڈیوز آپ دیکھ لیں، قادیانیوں کو مسلمان بنانے والی ویڈیو، وہ ایک 40 منٹ کی ویڈیو کسی بھی شخص کو ختم نبوت کے حوالے سے صحیح عقیدہ بتا سکتی ہے. اس کے علاوہ ویڈیوز ہیں، کشف اور الہام کے اوپر میری ویڈیوز ریکارڈ ہیں، ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر ریکارڈ ہے اللہ کے فضل سے.